بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کی ائمہ مساجد اور خطباء سے اپیل۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خطباء اور ائمہ حضرات خطبات جمعہ میں تحفظ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کریں۔ خطبات جمعہ میں تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے اکابرین اور اسلاف کی جدوجہد اور خدمات پر روشنی ڈالیں۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے کہا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے پارلیمنٹ کے تاریخی فیصلے سے مسلمانان پاکستان کو روشناس کرائیں۔ 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور میں تحفظ ختم نبوت میں شرکت کی ترغیب دیں۔ قادیانیوں اور ان کے سہولت کاروں کی اسلام، شاعر اسلام، عقیدہ ختم نبوت اور آئین پاکستان کے خلاف مذموم مقاصد سے پردہ اٹھائیں۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے کہا کہ سیرت طیبہ کو بیان کریں تاکہ مسلمانوں کے دل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مزید روشن ہوں۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کی گزشتہ شب اسلام آباد تبلیغی مرکز آمد ہوئی ہے۔ ترجمان JUI اسلم غوری کے مطابق مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے شب جمعہ کی اجتماع میں شرکت کی اور بعد ازاں مولانا فضل الرحمان نے اراکین مجلس شورا سے خصوصی ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر لاہور میں ہونے والی ختم نبوت گولڈن جوبلی کانفرنس کی کامیابی اور حفاظت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے بھی ایک پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ دین اسلام اللہ رب العزت کا آخری دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ دین اسلام کامل، مکمل اور قابل نجات دین ہے۔ فتنہ قادیانیت جس سے آن جناب بخوبی واقف ہیں، اس کے استحصال کے لیے اکابر علماء کرام اور عوام الناس کی بے مثال قربانیوں سے بھی آپ یقیناً واقف ہیں۔ پیغام میں کہا گیا کہ فتنہ قادیانیت کے دجل، فریب اور مذموم سازشوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ملک عزیز میں تحریک ختم نبوت 1953 عیسوی میں 10,000 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 7 ستمبر 1974 عیسوی کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ سن 1984 عیسوی میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا جس سے فتنہ قادیانیت کی کمر ٹوٹی اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے لیٹر پیڈ پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ آن جناب سے درخواست ہے کہ 7 ستمبر کے عظیم اور تاریخ ساز دن کے حوالے سے 6 ستمبر بروز جمعہ کو تحریک ختم نبوت کے عنوان پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمائیں تاکہ نئی نسل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ ہو اور فتنہ قادیانیت اور مرزائیت کی سنگینی سے آشنا ہو۔ امید ہے آپ ضرور ضرور اس عنوان پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ کہا گیا ہے کہ اس سال 7 ستمبر 1974 عیسوی کے تاریخ ساز فیصلے کو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر نئی نسل کو عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کی تاریخ سے اہمیت کے ساتھ روشناس کرایا جائے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ختم نبوت گولڈن جوبلی کانفرنس مینار پاکستان لاہور میں شریک ہونے والے شرکاء کے لیے کچھ اہم ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ قافلوں کی شکل میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ راستے میں نعرہ بازی کرنے کی بجائے بابوضو ہو کر درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مینار پاکستان گراؤنڈ میں داخل ہوں۔ تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس انتظامیہ اور رضاکاران ختم نبوت سے سیکورٹی کے حوالے سے ہمہ قسم تعاون کریں۔ تمام شرکاء اپنے اپنے علاقوں کے علماء کرام اور ضعیف العمر افراد کی میزبانی کرتے ہوئے انہیں پیدل چلنے کا راستہ اور بیٹھنے کی جگہ کے لیے بھرپور تعاون کریں اور انہیں کانفرنس پنڈال میں خندہ پیشانی کے ساتھ لانے میں بنیادی کردار ادا کریں۔ تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ کانفرنس انتظامیہ کے امور اور معاملات میں دخل اندازی سے گریز کریں۔ سیکورٹی پر مامور رضاکاران ختم نبوت سے ہرگز بحث و تکرار سے گریز کریں۔ تمام شرکاء نظم و ضبط کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر مقررین کے بیانات سماعت کریں اور سٹیج ایریا کی طرف آنے سے باز رہیں۔ شرکائے کانفرنس سے درخواست ہے کہ پنڈال کے باہر سجائے گئے بازاروں اور سٹالوں پر وقت گزارنے کی بجائے عقیدہ ختم نبوت پر خطباء کے بصیرت افروز بیانات سنیں۔ ملک کے طول و عرض سے آنے والے دینی مدارس اور تعلیمی اداروں کے سربراہان سے گزارش ہے کہ راستہ میں فرقہ وارانہ نعرے لگانے والے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں۔
شرکاء سے گزارش ہے کہ کانفرنس انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تیار کردہ پارکنگ میں اپنی اپنی گاڑیاں پارک کریں۔ پارکنگ ایریا بتی چوک سے لاری اڈہ اور شاہی مسجد سے شیراں والا گیٹ تک ہوگا۔ تمام افراد اپنے اپنے قافلے کا ایک امیر مقرر کر لیں، اس کی اطاعت میں سفر کریں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ سفری جائے نماز اور موسم کے مطابق چادریں وغیرہ ساتھ رکھیں اور راستہ میں کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں۔ ادھر وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اپنے لیٹر پیڈ پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا بنیادی اور اجماعی عقیدہ ہے جس پر امت مسلمہ کی وحدت اور بقا کا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کے مطابق اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور نہ کوئی نئی وحی آئے گی۔ البتہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے رہیں گے جو دجل و فریب کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ 7 ستمبر 1974 عیسوی تاریخ کا اہم ترین دن ہے جس دن پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ مورخہ 7 ستمبر 2024 عیسوی کو اس عظیم فیصلے کو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان مورخہ 7 ستمبر 2024 عیسوی بروز ہفتہ بعد نماز عصر بمقام مینار پاکستان لاہور میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے جس میں جید علماء کرام و مشائخ اعظام شرکت فرمائیں گے۔ آن جناب سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش فرمائیں اور اپنی مساجد میں عمومی طور پر اور جمعۃ المبارک کے خطبات میں خصوصی طور پر عامۃ المسلمین کو اس کانفرنس میں شرکت کی ترغیب دیں۔ ارباب مدارس کانفرنس میں شرکت کا نظم اس طرح ترتیب دیں جس سے طلباء کرام کی تعلیم بھی متاثر نہ ہو اور یہ کانفرنس بھی ہر طرح سے کامیاب ہو جائے۔